ہم بچپن سے ایک کہانی سنتے آئے ہیں، آلو میاں کہاں گئے تھے؟ اس کہانی میں آلو روتا تھا، لیکن آج کی کہانی الٹ ہو چکی ہے۔ اب آلو نے کسان کو رلا کے رکھا ہے۔ اس بار آلو کی فصل بہت بہتر ہوئی ہے لیکن کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ پنجاب میں آلو کے کاشتکاروں کو بڑے نقصان کا خدشہ۔ آلو کی قیمتیں کریش کر گئیں، کاشتکار رل گئے۔ آج کل کی منڈیوں میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا ہے، آلو اتنا سستا کیوں ہو گیا؟ اس وقت مارکیٹ میں آلو کی قیمت 500 سے 900 کے درمیان ہے اور کسان 2 لاکھ تک کا نقصان جھیل رہا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ریٹس بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو بلکہ سمجھانے کے لیے ہے کہ آلو کے ریٹس کی آگے کیا پوزیشن ہوگی، مطلب فیبرری یا مارچ میں ہم کیا ریٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور وجہ جانیں گے کہ آخر آلو کا ریٹ اتنا کم کیوں ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم فارمرز اور ٹریڈرز کے لیے ایسا سلوشن دیں گے جو ان کو نقصان سے نکلنے میں مدد دے گا اور آگے والی فصلوں میں ہونے والے نقصان سے بھی بچائے گا۔ سب سے پہلے ایک ضروری بات، اس دفعہ اریما، مارکوو یا اور کوئی بھی فورکاسٹنگ ماڈل بالکل فضول ہے۔ کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ والیٹائل ہے۔ جب پالیسی چینجز اور ایکسپورٹ بین ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ میتھمیٹیکل ماڈلز ریلائبلی کام نہیں کرتے۔ مطلب فورکاسٹ ابھی مسلیڈنگ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نمبرز پر کوئی گارنٹی نہیں دیں گے۔ پھر بھی فیلڈ اور مارکیٹ رپورٹس کے اکارڈنگ فیبرری میں ریٹس 250 سے 400 تک جانے کا خدشہ ہے۔ اب میں آپ کو ریٹس گرنے کی کچھ ریزنز اور اس کے سولوشنز بتاؤں گا۔ سب سے بڑی وجہ ایکسپورٹ بین۔ سب سے بڑی وجہ ایکسپورٹ کا بند ہونا ہے۔ پہلے پاکستان سے آلو افغانستان ایکسپورٹ ہوتا تھا اور وہاں سے پھر آگے کچھ رشیا کی مختلف اسٹیٹس تک جاتا تھا، لیکن پاک افغان بارڈر کے مسائل، سیکیورٹی اور کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے گورنمنٹ نے افغانستان کو آلو ایکسپورٹ کرنا بند کر دیا۔ اس کا سیدھا اثر یہ ہوا کہ سارا آلو لوکل مارکیٹ میں آ گیا۔ ڈیمانڈ وہی ہے لیکن سپلائی زیادہ ہو گئی ہے۔ دوسری بڑی وجہ اوور پروڈکشن۔ اس سال پاکستان میں نیشنل پروڈکشن 1 کروڑ ٹن ہوئی، جبکہ نیشنل ٹارگٹ 68 لاکھ ٹن تھا، یعنی تقریباً 43% زیادہ پروڈکشن ہوئی ہے۔ اب کسان کا نقصان سمجھیں۔ 1 ایکڑ آلو کی لاگت 3 لاکھ روپے تھی، اس وقت کسان کو فی ایکڑ 1 لاکھ روپے مل رہا ہے، یعنی 2 لاکھ پر ایکڑ سیدھا نقصان ہے۔ کسان کو اپنی محنت کا صلہ 2 لاکھ روپے نقصان کی صورت میں ملا۔ تیسری وجہ سوٹیبل ویدر۔ اس سیزن ویدر بہت سوٹیبل رہا جس کی وجہ سے ییلڈ بہت اچھی ہے۔ اچھے ویدر کا مطلب گڈ پروڈکشن۔ اس وجہ سے پروڈکشن ایکسپیکٹیشن سے کافی زیادہ ہو گئی، تو مارکیٹ میں سپلائی بھی زیادہ ہو گئی۔ کیا آلو سٹور کرنا سولوشن ہے؟ کچھ کسان سوچ رہے ہیں کہ آلو کھیت میں ہی چھوڑ دیں یا کہیں سٹور کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے جب تک ایکسپورٹ بین لفٹ نہیں ہوتا سٹورنگ کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ پروڈکشن اس دفعہ اتنی زیادہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم تمام اسلامی ممالک کو بھی آلو ایکسپورٹ کریں پھر بھی ملک کے لیے آلو کافی زیادہ ہی رہے گا۔ اب سوال یہ نہیں کہ آلو کا ریٹ کیوں گرا، اب سوال یہ ہے کہ ہم اگلے سیزن کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ اگلے سیزن میں کسان کو کوئی بھی فصل اگانے سے پہلے کھیت نہیں، دماغ بھی ساتھ ساتھ تیار کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، گورنمنٹ کی پالیسیز کو اسٹڈی کریں۔ ایکسپورٹ اوپن ہے یا بند، امپورٹ الاؤ ہو رہی ہے یا نہیں، یہ چیزیں بھی اب ریٹ ڈیسائیڈ کرتی ہیں، صرف محنت نہیں۔ دوسری بات، ایکسپورٹ اور امپورٹ بینز کو آج کل اگنور کرنا سیدھا نقصان ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن پوری محنت زیرو کر سکتی ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی غلطی، پچھلے سال کے ہائی ریٹس دیکھ کر اگلے سال کی فصل اگانا سب سے خطرناک اپروچ ہے۔ مارکیٹ پچھلے سال کے ریٹس یاد نہیں رکھتی، مارکیٹ صرف سپلائی یاد رکھتی ہے۔ چوتھی بات، فلانے کسان نے آلو لگایا ہے اس دفعہ ہم بھی آلو لگاتے ہیں، یہ اسٹریٹجی نہیں، اندھا دھند کاشتکاری ہے۔ پانچویں بات، ملٹی کراپنگ یا انٹر کراپنگ کے دور میں صرف ایک ہی فصل پر ڈیپینڈ کرنا، اپنی پوری محنت، اپنا پورا پیسہ ایک ہی فصل پر لگا دینا فائنینشیل سوسائڈ کے برابر ہے۔ مختلف قسم کی فصلیں اگائیں تاکہ اگر ایک فصل کا ریٹ گر بھی جائے تو دوسری فصل آپ کو سنبھلنے کا موقع دے۔
تو یہ ویڈیو صرف مسئلہ بتانے کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ کو سکھانے کے لیے تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 2026 میں کسان کے لیے سب سے پروفیٹیبل کراپ جو صحیح پلاننگ کے ساتھ اگر گرو کی جائیں تو آپ کا پرانا نقصان سارا لاس ریکور کر دیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اللہ